اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق اللیل والنہار بقوتہ ومیز بینہما بقدرتہ وجعل لکل واحد منہما حد محدودا وامدا ممدودا الصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین سیدنا الممجد بشیرنا المؤید المصطفى الامجد محمود الاحمد بالقاسم محمد وصاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والآثار الباقرية والمحاصر الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وختاه به المتقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم للذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها وفي البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد فأكثرهم فيه الفساد فصب عليهم ربك صوت العذاب إن ربك لبالمرصاد صلوات عزیزان گرامی، ذوب عظیم کے عنوان سے ہم نے جب گفتگو کا آغاز کیا تو ہمارا جو گفتگو کا اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا وہ سورہ والصفات کی آیات، جس میں یک کے بعد دیگرے اولو العزم پیغمبروں کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی کوششوں اور کاوشوں کی ایکنالجمنٹ کرتے ہوئے قرآن کریم نے ان کی اسٹرگل کو کلائمیکس پر پہنچانے کے لیے اور قیامت تک کے لیے اپنے ایجنڈا، 1 پوائنٹ ایجنڈا لا الہ الا اللہ، اس کو باقی رکھنے کے لیے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ایک ایسی نسل کا تذکرہ کیا اور اس انبیاء کی کوشش و کاوش کو ایک ایسی نسل کا ورثہ قرار دیا جس کے لیے جناب ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ پروردگار، ہماری نسل میں ایک ایسا رسول مبعوث کر دے، پیدا کر دے جو آیات الہی کی تلاوت کرتا ہو، جو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہو، جو نفوس کا تزکیہ کرتا ہو۔ اب یہ تمام گفتگو قیامت تک کے لیے کے زمانے پر محیط ہے، ایک ایسی نسل جو اس طرح لا الہ الا اللہ کا پرچار کرے، اس طرح اس کے جھنڈے کو توحید الہی کے اٹھائے رکھے کہ پھر اس کے ہاتھ سے کوئی اس جھنڈے کو چھین کر اس کو لا الہ الا اللہ کے اس کانسیپٹ کو، اس روایت کو، اس روح کو تباہ نہ کر سکے۔ عزیزان گرامی، اس حوالے سے ہم نے اس نسل پاکیزہ کی بات کی اور اس فرد عظیم کی بات کی
جس نے ذبح عظیم کی اس عظیم ذمہ داری کو اٹھایا۔ پیغمبر علیہ السلام کی شہادت 2 حصوں میں تقسیم ہوئی، ایک شہادت سری اور ایک شہادت جہری۔ چھپی ہوئی شہادت اور کھلی ہوئی شہادت، وہ شہادتیں جو ان کے فرزندوں کے ذریعے سے تکمیل تک پہنچیں۔ ایک بیٹے نے چھپی ہوئی شہادت یعنی زہر کے ذریعے سے اس شہادت کے میں اپنا پارٹیسپیشن کی، اور ایک فرزند نے اس طرح پارٹیسپیشن کی کہ رہتی دنیا تک دشت بلا، کرب و بلا، زمین و آسمان کے لیے ایک ایسا استعارہ بن گیا جو لا الہ الا اللہ کی سربلندی کا استعارہ ہے۔ قرآن کریم نے ایک اصول پیش کیا، اور یہ انبیاء کی کوششوں، کاوشوں اور ان کی اسٹرگل کا ایک اصول ہے۔ سورہ آل عمران نے کہا لو کانا لبشر ان یؤتی اللہ کتاب والحکمہ والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانین بما کنتم تعملون الکتاب وبما کنتم تذکرون۔ سورہ آل عمران۔ کہ ایسا کبھی نہیں ہوتا، ما کان لبشر ان یؤتی اللہ الکتاب والحکمہ والنبوہ، کسی بشر کو ہم کتاب دیں، حکمت دیں اور نبوت دیں، اور وہ کون بشر ہیں جن کے پاس کتاب، حکمت اور نبوت آئی؟ انبیاء۔ یعنی انبیاء کے رویے کے بارے میں قرآن مجید بات کر رہا ہے اور ایک اصول دے رہا ہے۔ لو کان لبشر ان یؤتی اللہ الکتاب والحکمہ والنبوہ، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی بشر کے پاس کتاب، نبوت اور حکمت آئی ہو۔ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ انہوں نے اس بڑے اعزاز کو حاصل کر کے یہ کہہ دیا ہو کہ اب تم میری عبادت کرو، اس اللہ کو چھوڑ کر جس کا پیغام ہم لے کر آئے۔ ولیکن کونوا ربانین، اور خدائے سوائے خدا کے ہم جو تمہارے لیے سامنے موجود ہیں، ہماری اطاعت و عبادت کا کام انجام دینے لگ جاؤ۔ بما کنتم تعملون الکتاب وبما کنتم تحسبون، وہ کرتے یہ ہیں کہ جب ان کے پاس کتاب، حکمت اور نبوت ہو تو اس بات کی لوگوں سے آرزو کرتے ہیں کہ لوگ کتاب کے ساتھ جڑے رہیں، اور کتاب کے ذریعے سے ان کی رہنمائی میں جو وہ خود کتاب کے ساتھ ایک مضبوط رشتہ رکھتے ہیں، تو اس رہنمائی میں ان کا ہاتھ پکڑے پکڑے کتاب کے راستے پر چلتے ہوئے نجات کے راستے کو تلاش کریں۔ لیکن وہ ہرگز بھی یہ نہیں کرتے کہ اپنی خدائی کا اعلان کر دیں۔ یعنی اگر کوئی طاقت کے بلبوتے پر اپنی خدائی کا اعلان کرے، اپنی برتری کا اعلان کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا اس سے کوئی رشتہ نہیں۔ اور قرآن کریم نے اس موضوع کے اوپر 2 بڑے بڑے نام ہمارے سامنے پیش کیے جنہوں نے خدائی کے دعوے کیے انبیاء کے ریفرنس سے۔ ایک نمرود جناب ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کے دور میں، اور ایک فرعون جناب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے نبوت کے دور میں، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ اب جب یہ خدائی کے دعوے انہوں نے کر دیے، اور ہم آپ کے سامنے سورہ وصفات کی آیات سے عرض کر چکے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام وارث ہیں ابراہیم خلیل اللہ کے، موسیٰ کلیم اللہ کے، تو آخر وہ وراثت کیا ہے ابراہیم خلیل اللہ کی، موسیٰ کلیم اللہ کی، جس کی ٹریبیوٹ کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ سلام ہو آپ پر کہ آپ نے اس وراثت کا حق ادا کر دیا۔ تو کیا وراثت تھی موسیٰ کی اور ابراہیم کی؟ تو یہ وراثت تھی موسیٰ کی اور ابراہیم کی نمرود کے وزاوی اور فرعون کے وزاوی۔ وراثت یہ تھی کہ انہوں نے اس کی خدائی کو چیلنج کر دیا اور لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا دیا
اور ان کے تمام جبر کے باوجود، ظلم کے باوجود، مصائب کے باوجود بھی انہوں نے لا الہ الا اللہ کے اس پرچم کو ہاتھ سے گرنے نہیں دیا۔ یہ وراثت ہے موسیٰ کی بھی، اور یہی وراثت ہے جناب ابراہیم کی۔ جناب موسیٰ کو حکم ہوا وَاذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، جاؤ موسیٰ فرعون کی طرف، اس نے بہت سرکشی اختیار کری، طغیان پر آ گیا۔ اور جب حکم ہوا کہ جاؤ، کس لیے جاؤ؟ لا الہ الا اللہ کے لیے جاؤ، تو لا الہ الا اللہ کے مقابلے پر کون ڈٹتا ہے؟ سرکش اور طغیان برپا کرنے والے لوگ۔ تو جناب موسیٰ نے ارشاد فرمایا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقهوا قولی واجعل لی وزیری من اہلی ہارون اخی۔ جانے کو تو میں تیار ہوں پروردگار عالم، اس فرعون کے دربار میں، اور لا الہ الا اللہ کا پرچار بھی کروں گا، لیکن رب اشرح لی صدری، میرے سینے کی گرہوں کو کھول دے، ویسر لی امری، اس کام کو میرے لیے آسان کر دے۔ بڑا مشکل ہے یہ لا الہ الا اللہ کا پرچار کرنا۔ نبی اولو العزم پیغمبر، جس کے لیے کہا موسیٰ کلیم اللہ، اللہ سے بات کرنے والا نبی، وہ کہہ رہا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، بڑا مشکل کام ہے یہ، اسے آسان کر میرے لیے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور کھول دے زبان کی گرہ کو تاکہ اچھی طرح اس سے گفتگو کر سکوں، واجعل لی وزیری من اہلی، اور یہ بغیر بوجھ بانٹنے والے کے یہ بڑا کام ہو نہ سکے گا، ایک بوجھ بانٹنے والا بھی دے۔ واجعل لی وزیری من اہلی ہارون اخی، اور میں سمجھتا ہوں میرا بھائی ہارون میرے اس بوجھ کو اٹھا سکتا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کا بوجھ اتنا بھاری ہے موسیٰ کلیم اللہ تنہا نہیں اٹھا سکتے تھے، کہا ہارون کو ساتھ دے تاکہ مل کے لا الہ الا اللہ کا بوجھ اٹھا۔ پیغمبر علیہ السلام قیامت تک کے لیے لا الہ الا اللہ، قیامت تک کے لیے لا الہ الا اللہ۔ پیغمبر سے قرآن مجید میں سوال ہوا، یہاں تو جناب موسیٰ نے سوال کیا تھا نا مجھے یہ دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، موسیٰ نے سوال کیا تھا۔ پیغمبر علیہ السلام سے خود قرآن مجید نے سوال کیا، اللہ نے خود پیغمبر سے سوال کیا الم نشرح لک صدرک، موسیٰ نے تو مانگ لیا تھا نا، تمہیں بغیر مانگے دیا، تمہارے دل میں ہی آرزویں تھیں، ہم نے دل کی آرزوؤں کو پہلے ہی پورا کر دیا۔ الم نشرح لک صدرک، نہیں کھولا تمہارے سینے کو، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، اور اس بوجھ کو جو تیری پیٹھ پر تھا پیغمبر اسے ہلکا نہیں کیا، اس بوجھ بانٹنے والے کے ذریعے سے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور تیرے ذکر کو بلند نہیں کیا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، سختی کے بعد آسانی ہے، اور بے شک سختیوں کے بعد آسانی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، جب تو پرچار کر دے لا الہ الا اللہ کا، تنزیل کا کام انجام دے دے لا الہ الا اللہ کی، فَإِذَا فَرَغْتَ، جب تو تنزیل کا کام کر دے، فَانصَبْ، تو انہیں نصب کر دینا تاکہ یہ تعویل کا کام کریں۔ فرختہ، جب تو تنزیل کے کام سے فارغ ہو جائے، فانصب، تو انہیں اس مقام پر بٹھا دینا تاکہ یہ تعویل کا کام انجام دے۔ اب پیغمبر کی دو عظیم و شان احادیث اس معاملے سے منظر پر نظر آتی ہیں۔ پہلی حدیث جسے حدیث منزلت کہتے ہیں، ٹریڈیشن آف انڈیئرمنٹ، پیغمبر نے اسی ریفرنس سے، اسی تمام معاملے سے، موسیٰ اور ہارون کی اس لیگیسی سے جب اپنے آپ کو جوڑا، اس لیے کہ پیغمبر کو کہا گیا کہ پیغمبر تمہاری نبوت موسیٰ کی نبوت جیسی ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا یا علی انت منی بے منزلتا ہارون من موسیٰ، اے علی تیرا وہی مقام ہے میرے نزدیک جو ہارون کا موسیٰ کے نزدیک۔ کیا مقام تھا ہارون کا موسیٰ کے نزدیک؟ لا الہ الا اللہ کی پرچار اور اس کی تبلیغ کا بوجھ بانٹنے والا، اس کا بوجھ کس کا بوجھ؟ لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کا بوجھ بانٹنے والا۔
اور اسی سے متصل ایک اور حدیث ہے پیغمبر کی، حسین منی بنا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے، یہ متصل حدیثیں ہیں۔ اب جناب موسیٰ اور ہارون اور پھر تمام انبیاء، ان کا کیا کام قرار پایا؟ تبلیغ، کمیونیکیٹ کرنا۔ کیا کمیونیکیٹ کرنا؟ لا الہ الا اللہ، یعنی یہ لا الہ الا اللہ کی کمیونیکیشن، یہ سارے پیغمبروں کا یہی کام ہے، یہی ابلاغ وہ کرتے رہے، اسی ایجنڈے پر وہ قربانیاں دیتے رہے، اسٹرگل کرتے رہے۔ تو ابراہیم کا بھی یہی کام تبلیغ، موسیٰ کا بھی یہی کام، ہارون کا بھی یہی کام، سارے نبیوں کا ایک ہی کام تبلیغ، کمیونیکیٹ کرنا۔ آج کی دنیا کے اندر بھی ماس کمیونیکیشن ایک بہت بڑی فیلڈ ہے کہ ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ وتھ پیپل، لوگوں سے کس طرح بات کرنی ہے، کس طرح اپنا میسج ان تک کنوے کرنا ہے۔ تو یہ تبلیغ کو معمولی کام نہیں ہے، یہ کمیونیکیشن کو معمولی کام نہیں ہے، پوری ایک سائنس ہے، اور اس سائنس کو کہا کہ تمہارا یہ کام ہے۔ اور قرآن مجید میں اب یہ تبلیغ، یہ کمیونیکیشن پیغمبر اسلام کا کام بھی ہے، اور یہی کمیونیکیشن تبلیغ علی مرتضیٰ کا کام بھی ہے۔ یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کس مقام پر آ کر پیغمبر نے یہ حدیث ارشاد فرمائی؟ ٹریڈیشن آف انڈیئرمنٹ، حدیث منزلت، جب پیغمبر اپنی زندگی کے آخری حصے میں ہیں، تبوک کی جنگ کی طرف جا رہے ہیں، اور سازشوں کی زبردست ایک معاملہ تیار ہو چکا ہے، لوگ پہلے تو جانے کو تیار نہیں تھے تبوک میں پیغمبر کے ساتھ، بڑی مشکل سے لشکر تیار ہوا، تو پھر طے یہ پایا کہ کوشش یہ کریں کہ کچھ لوگ رہ جائیں، اور جیسے ہی پیغمبر مدینے سے باہر نکلیں تو ایک ایسی بغاوت کریں اور حکومت کا، یعنی پیغمبر کی اس حکومت کا تختہ الٹ دیں۔ وہی نے پیغمبر کو ہوشیار کیا، پیغمبر نے کہا قافلہ تو لشکر تو میرے ساتھ چلے، اے علی مرتضیٰ تم یہاں پر رک جاؤ۔ جب یہ سنا کہ علی مدینے میں رکے رہیں گے، سازشیوں کے دل میں پریشانی لاحق ہو گئی، اور ادھر سے کان میں جا جا کر لوگوں کے کہنے لگے اب دیکھو علی کی تو کوئی حیثیت نہ رہی علی پیغمبر کے سامنے، اب ان کا جو مقام تھا یا ان کی جو کاوشیں تھیں اب اسی کو خاص ضرورت نہیں رہی، اتنے سارے مسلمان ہو گئے، تو دیکھو پیغمبر نے کس طرح انہیں عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑ دیا۔ یہ باتیں علی مرتضیٰ کے کان میں پہنچنے لگیں، آپ نے سواری لی اور پیغمبر کے اس قافلے اس لشکر کے پیچھے پیچھے آپ گئے، یہاں تک کہ آپ نے پیغمبر کو جا لیا۔ اس کے بعد پیغمبر سے پوچھا کہ مجھ سے کوئی خطا ہو گئی جو آپ نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا بچوں اور عورتوں کے ساتھ؟ اب لوگ میری ہنسی اڑا رہے ہیں کہ وہ جو میدان کے مرد تھے انہیں گھروں میں چھوڑ دیا گیا اور باقی لوگ میدان کی طرف جا رہے ہیں۔ تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا یا علی انت منی، تو اس بات پہ راضی نہیں ہے؟ تو اس بات پہ راضی نہیں ہے؟ تو اس بات پہ راضی نہیں ہے؟ بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، تیرا وہی مقام ہے جو ہارون کا موسیٰ کے نزدیک تھا، یعنی تو میرا بوجھ بانٹ، جیسے ہارون نے موسیٰ کا بوجھ بانٹا۔ اگر میں لشکر لے کر لڑنے کے لیے جا رہا ہوں تو اندر کی سازش تو سنبھال، دونوں محاذوں پر ہماری پریزنس رہے، ایک محاذ پر اگر میں جاؤں تو دوسرا محاذ تم سنبھالے رکھو۔ یہ حدیث ہے، حدیث انڈیئرمنٹ، اور یہ تبلیغ اور یہ ابلاغ اور کمیونیکیشن کا حق ہے جو لا الہ الا اللہ کے رسول نے بھی ادا کیا، جناب امیر المومنین نے بھی ادا کیا، اور یہ ترکے اور وراثت کے طور پر امام حسین علیہ السلام کو بھی منتقل ہوا، یہاں تک کہ ذوب عظیم کے اعلیٰ مقام پر آپ پہنچے۔ قرآن کریم میں سورہ ابراہیم کی آخری آیت میں خود قرآن مجید کو بلاغ للناس کے عنوان سے یاد کیا گیا، یعنی کمیونیکیشن، ابلاغ کرنے والا ناس کو۔ ارشاد ہوا ھذا بلاغ للناس لینظروا بہ ولیعلموا انما هو الہ واحد ولیذکر اولو الالباب، سورہ ابراہیم آخری آیت۔ ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن کیا ہے؟ کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے ناس کے ساتھ، لینظروا بہ، تاکہ انہیں ڈرایا جا سکے، ہوشیار کیا جا سکے۔ ولیعلموا انما ہوا، اس خدا کے بارے میں، انما ہوا الہ واحد، جو واحد الہ ہے، یعنی توحید۔ قرآن کی ابلاغ کس بات پر ہے؟ توحید۔ بلاغ للناس کس بات پر ہے؟ توحید۔ ڈراؤ انہیں، ڈرانے کے لیے قرآن آیا۔
انما ہوا وہ الہ واحد، جو الہ واحد ہے، لیذکر اولی الالباب، اور صاحبان عقل ہی اس پر غور و فکر کرتے ہیں. یعنی جہل کو جتنا بھی ڈرا لو اسے ڈر خوف پیدا نہیں ہوتا، لیکن صاحبان عقل جو ہیں وہ اس بات کو سمجھ جاتے ہیں اور اس فلسفے پر یقین رکھ لیتے ہیں کہ ہاں ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو الہ نہ قرار دیں. لا الہ الا اللہ. اب دیکھیے بہت سارے ٹولز ہیں کمیونیکیشن کے. کتاب ایک ٹول ہے، تقریر ایک ٹول ہے، تحریر ایک ٹول ہے، تفکر بھی ایک ٹول ہے، تشکر بھی ایک ٹول ہے ابلاغ کا، دعا بھی ایک ٹول ہے ابلاغ کا. تو امام زین العابدین کی صحیفہ کاملہ، ارے بعد کربلا 40 برس تک ابلاغ ہوا نا. کس طریقے سے ہوا؟ لا الہ الا اللہ کا ابلاغ دعا کے ذریعے سے. اجتہاد بھی ایک ٹول ہے، تفکر بھی ٹول ہے، تشکر بھی ٹول ہے، دعا بھی ٹول ہے، اجتہاد بھی ٹول ہے، کتاب بھی ٹول ہے، تحریر بھی ٹول ہے، قلم بھی ٹول ہے. یہ سارے ٹولز ہیں ابلاغ کے. اور یہاں پر پیغمبر کی 2 معرکۃ الآراء حدیثیں، یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ حسین منی وانا من الحسین. یعنی پیغمبر کی اس فکر کا جو فکر لا الہ الا اللہ ہے، اس کی وراثت کا اعلان ان 2 احادیث کے ذریعے سے کیا گیا. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کانسیپٹ ابلاغ کا کیا ہے، توحید کا، جس کے ابلاغ کے لیے اتنا زور قرآن مجید لگا رہا ہے. تو جناب عزیزان گرامی، یہ کانسیپٹ ہے اسلام کے نظریات کو قول اور عمل سے اس کا پرچار کرنا اور اس کا دفاع کرنا. صرف پرچار کرنا نہیں ہے. دیکھیے توحید الہی کی ذمہ داری، لا الہ الا اللہ کی ذمہ داری صرف پرچار کی حد تک نہیں کہ تقریر کر لی، گفتگو کر لی، دعا کر لی، تشکر کر لیا، اجتہاد کر، نہیں، دفاع کرنا. کیونکہ لا الہ الا اللہ کے عظیم کانسیپٹس کے ساتھ، عظیم فلسفے کے ساتھ ایک دوسرا فلسفہ جڑا ہوا ہے، اور وہ ہے عدالت کا فلسفہ. اگر عدل کے فلسفے پر عمل نہ ہوا تو توحید کے فلسفے پر لوگوں کو کنورج کرنا اور ان کو کنورٹ کرنا بہت مشکل کام ہے. یہ عدالت کا فلسفہ ہے جو لوگوں کو توحید الہی کی طرف متوجہ کرتا ہے اور دل میں شوق خدا پیدا کرتا ہے. ورنہ جس کے پاس ظلم ہو، عدل نہ ہو، جسے عدل نہ ملے، انصاف نہ ملے، تو اس کے لیے 1 خدا ہوں یا 1000 خدا ہوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ جس کے پیٹ میں روٹی نہ ہو اسے کیا فرق پڑتا ہے 1 خدا ہو یا 1000 خدا ہوں؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ یعنی جو عدل ہے نا وہ اللہ کی طرف کنورٹ کرتا ہے، انصاف جو ہے اللہ کا شوق پیدا کرتا ہے. تو توحید کے ساتھ جو بڑا فلسفہ قرآن مجید نے بیان کیا وہ فلسفہ عدالت ہے. اچھا، اب اس عدل کو نافذ کرنا اور رائج کرنا زبانی جمع خرچ سے نہیں ہو سکتا. اس کے لیے طاقت چاہیے، حکومت چاہیے، عہدہ چاہیے، مقام چاہیے، اس لیے کہ عدل زور سے نافذ ہوتا ہے. یہ لوگ خود بخود والنٹیرلی انصاف نہیں دیتے. یہ والنٹیرزم کا کام نہیں ہے، یہ امر اور حکم کا کام ہے. تو لہٰذا اگر کسی ایسی منزل اور موقع پر صاحب ایمان پھنس جائے کہ عدالت کے نظام کو رائج کرنا ہو جس سے توحید کا پرچم بلند ہو، تو اسے ہرگز ہی پس و پیش کر کے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، بلکہ جد و جہد کر کے اس عہدے کو مانگنا چاہیے، لینا چاہیے، اس کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے. جیسا کہ سورہ یوسف میں جناب یوسف علیہ السلام کے لیے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. یوسف نے کیا کہا بادشاہ سے، عزیز مصر سے؟ قال اجعلنی خزائن الارض، تو مجھے خزانوں کا انچارج کر دے. انی حفیظ علیم، تو مجھے حفاظت کرنے والا اور بہت علیم پائے گا. یعنی کسی بھی سلطنت میں، کسی بھی سوسائٹی میں، کسی بھی معاشرت میں یہ جو اکانومی ہوتی ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. خزانہ، اکانومی. آپ دیکھیں نا آپ کے ملک کی کیا حالت ہو گئی، خزانے خالی ہو گئے، معیشت ڈوب گئی،
ڈیفالٹ کی طرف کنٹری جا رہی ہے. خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے 24 کروڑ عوام کی زندگی اس زمین کے ٹکڑے کے ساتھ وابستہ ہے. خدا اسے سلامت رکھے. اس لیے کہ اس ملک میں ہم آزادی کے ساتھ بڑی تقدور اور اپنی زور بازو کے پر کم از کم امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کو قائم کرتے ہیں. مسلسل ہر محاذ پہ لڑتے رہتے ہیں، لیکن بہرحال پھر بھی ہم یہاں پر ایک ایسی بڑی تعداد میں ہیں جو میچ لیس ہے، کسی اور کنٹری کے ساتھ میچ لیس ہے. تو اس میں ہم سب کی زندگی. تو جناب یوسف نے کیا کہا؟ قال جلنی خزائن الارض، تو مجھے خزانے دے. انی حفیظ علیم، تو مجھے حفاظت کرنے والا اور بہت علم کے ساتھ ان خزانوں کو خرچ کرنے والا پائے. تو بات یہ ہے کہ ایسے موقع پر جب یہ احساس ہو جائے کہ بہت سارے کلیمنٹس ہیں لیکن وہ نالائق ہیں، وہ ڈس آنیسٹ ہیں، ایسے میں آنیسٹ لوگوں کو کھڑے ہو کر اس منصب کی حصول کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ امت برباد نہ ہو. اس پوائنٹ پر میں آپ کو مسلمانوں کی تاریخ کے اس موڑ پر لے جاؤں جہاں ایک شورا برپا ہوئی. اس شورا میں 3 افراد خلافت کے دعوے دار تھے، کلیمنٹ سے. ایک جناب عبد الرحمن ابن عوف، ایک جناب عثمان غنی اور ایک جناب علی مرتضیٰ. جناب امیر نے ارشاد فرمایا تھا اگر خلافت کی آرزو اور اس کی بات نہ کروں تو لوگ کہتے ہیں اپنے آپ کو اس کا اہل ہی نہیں سمجھتے، اور اگر بات کر کے خلافت کی حصول کی کوشش کروں تو کہتے ہیں کہ علی کو اقتدار کا لالچ ہے. نہ ادھر چین تھا لوگوں کو، نہ ادھر چین تھا. اب جب یہ شورا بیٹھی تو جناب عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ کیا ہم تینوں میں سے جو کلیمنٹس ہیں خلافت کے، کوئی ایک ایسا ہے جو اپنے حق سے دستبردار ہو جائے اور ثالثی کا کام انجام دے؟ جناب عثمان غنی خاموش، جناب علی مرتضیٰ بھی خاموش. ایسے میں جناب عبد الرحمن عوف نے اپنی کینڈیڈیسی کو واپس لے لیا، کہا کہ میں اس سے دستبردار ہوتا ہوں اور ثالثی کا کام انجام دیتا ہوں. اچھا، اب بات یہ ہے کہ کون کس لیے اس کلیم سے پیچھے ہٹا، جب کون کس لیے اس کلیم سے پیچھے نہیں ہٹا. دونوں باتیں نا. اب اس بات کو جانچنے کے لیے اس صاحب حکومت کے دور کو، اس کے کنڈکٹ کا ملاحظہ کرنا لازمی ہے، جس سے اس کی نیت کا احوال پتہ چلتا ہے کہ اس نے اقتدار حکومت کس لیے حاصل کی. تو اب وہ 11-12 سال خلافت سوئم کے اور 4.5 سال جناب علی مرتضیٰ کے ذرا پیرلل ڈرا کر کے دیکھ لو کہ اس 12 سال میں عدالت تھی یا اس 4.5 سال کے اندر عدالت تھی. وہ 12 سال جو گزر گئے مسلمانوں پر، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے. احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں ان 12 سالوں میں کیا ہوا. مروان افریقہ کے 5 لاکھ درہم و دینار کے خمس کا حقدار ٹھہرا. وہ فدق جسے پیغمبر کی بیٹی سے چھین لیا گیا تھا وہ مروان کو بخش دیا گیا. بنی امیہ کے گورنر ہر نکڑ پر بٹھا دیے گئے، اور پھر جب جناب علی مرتضیٰ کی حکومت کا وقت آیا تو یہی گورنر بصرے سے، کوفے سے، یمن سے، مصر سے خزانے لوٹ کر مکے بھاگے اور جمل کھڑی کی. اور بہت دور حدیثی کتابوں میں جانے کی ضرورت نہیں، مولانا مودودی کی خلافت و ملوکیت کافی ہے اس دور کی تصویر کشی کرنے کے لیے. اور وہ 4-4.5 سال جناب علی مرتضیٰ کے جس میں آپ نے تلوار کو زمین میں گاڑ دیا اور اسے ٹیک لگا کر کہا کہ تمام لوٹا ہوا مال خزانوں کا واپس لے لوں گا، اگرچہ کہ اس سے عورتوں کا مہر بھی ادا کر دیا گیا ہو. تو اس کا مطلب ہے بیت المال سے عورتوں کے مہر بھی ادا کرتے تھے لوگ، سب واپس لے لیں گے. یہ واپس لینے کی کہانی سن کر لوگوں نے جمل کھڑی کر دی. اب واپس دینے کو کوئی تیار نہیں تھا. تو آپ اس کنڈکٹ کو، اس صاحب حکومت اور اقتدار کی خواہش کرنے والے کے کنڈکٹ کو ملاحظہ کریں کہ اس نے 5 سال میں، 10 سال میں، 20 سال میں کیا کارنامہ انجام دیا. جو کارنامہ انجام دیا وہی اس کی نیت تھی. تو علی کس لیے اقتدار چاہتے تھے؟ قسط اور عدل کے لیے.
اور علی کے مخالفین کس لیے اقتدار چاہتے تھے؟ دنیا کمانے کے لیے۔ اب عزیزان گرامی، اقتدار کس طرح بنی امیہ کی طرف لڑک کر گیا؟ ابوالکلام آزاد نے الہلال میں لکھا کہ سب سے بڑی تباہی جو بنی امیہ نے انجام دی وہ شخصی حکومت اور ڈکٹیٹرشپ کا قیام تھا۔ ون پرسنس رول، وہ بھی اس طرح کہ جو ہم نے کہا بس وہی حرف آخر ہے۔ یہاں تک کہ جب ابن ہجر نے اپنی کتاب میں لکھا، ابوالکلام آزاد نے بھی الہلال میں اسے کوٹ کیا۔ ابوالکلام آزاد اس 100 برس کی اس پیریڈ کا، کنٹمپریری پیریڈ کا بہت بڑا نام ہے اور بڑا فلاسفر ہے۔ وہ البلاغ اور الہلال کے جو رسالے آتے تھے، لاہور میں آتے تھے، وہ اہل دیوبند نے ان رسالوں کو غائب کیا، ان کی پبلیکیشنز میں رکاوٹیں ڈالی تاکہ سچ اور حق جو ہے وہ زیادہ کھل کر سامنے نہ آئے۔ تو ابن ہجر نے لکھا کہ جو مصیبت ڈھائی بنی امیہ نے، خصوصاً ابن ابو سفیان نے، وہ یہ تھی کہ اس نے نہ صرف یہ کہ شخصی ڈکٹیٹرشپ کو قائم کیا، بلکہ یہ واحد حکمران تھا جس نے اپنے بیٹے کے لیے بیعت لینی شروع کی۔ اور جب ابن زبیر نے، عبداللہ ابن زبیر نے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا تو اس نے کہا کہ میں ایک ایک کو درست کر دوں گا، اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ واقعی اس نے ایک ایک کو درست کر دیا، کسی کو مال دے کر، کسی کو خوف دلا کر، کسی کو تلوار کے ذریعے سے اس نے ایک ایک کو درست کر دیا۔ اور بعد میں تاریخ یہ کہتی ہے وہ لوگوں کو درست کرتا رہا، قیامت تک کے لیے علی کے بیٹے نے اسے درست کر دیا۔ عزیزان گرامی، آخر ہوا کیا تھا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ آخر ہوا کیا جو اتنا بڑا معرکہ ذوب عظیم اتنی سالوں سے ابراہیم کے وقت سے جس کا انتظار ہو رہا تھا، تو کیوں نہیں اسماعیل کی گردن پر چھری رکھی؟ اس لیے چھری نہیں رکھی کہ اس وقت تک معاملات اور حالات اس کے لیے پری ریکوزٹ تیار نہیں تھے، نہ حکومت الہیہ کو تھی، نہ اس کو خطرہ تھا، نہ لا الہ الا اللہ کا پرچار ہو رہا تھا، نہ لا الہ الا اللہ کے جھنڈے اکھاڑنے والا کوئی تھا۔ یہ سارے پری ریکوزٹس اس دور میں جمع ہو گئے جہاں یہ باپ اور بیٹا ہیں، اور باپ نے اپنی وراثت بیٹے کے حوالے کی۔ صفین کی طرف جاتے ہوئے ایک مقام پر رکے امیر المومنین اور لوگوں سے پوچھا اس کا کیا نام ہے؟ کہا اسے کربلا کہتے ہیں۔ آپ نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد اپنے چھوٹے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر زور سے ہاتھ 2-3 دفعہ اس کندھے پر مار کر کہا، اے ابو عبداللہ ثابت قدم رہنا۔ یہ ذوب عظیم علی کی بھی لیگیسی ہے، اور در حقیقت علی ہی کی لیگیسی ہے، علی ہی کی لیگیسی۔ آخر ہوا کیا تھا؟ ہوتا کیا تھا؟ ہو کیا گیا تھا؟ امام نسائی نے، اچھا اسلام کے شاعر ہیں، نماز اسلام کا شعار ہے، حج اسلام کا شعار ہے، زکوٰۃ اسلام کا شعار ہے، یہ سب شعار اسلام ہے نا۔ ان شعار اسلام کے ساتھ کیا کھلواڑ ہوا؟ امام نسائی نے باب صلاۃ باندھا، اور اس باب صلاۃ میں انہوں نے یہ لکھا کہ بنی امیہ کا گورنر زیاد بن ابیہ لیٹ کر نماز پڑھاتا تھا۔ یہ شاعر اسلام کا مذاق۔ پھر بخاری نے باب صلاۃ باندھا اور اس میں لکھا کہ بنی امیہ نے نمازوں میں تکبیر کہنا بند کر دیا تھا۔ تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور اللہ اکبر کیا ہے؟ خدا کی بڑائی کا ایسا اعلان اور اپنی غلامی کا اعلان، بند کر دیا تھا۔ پھر امام ابن تیمیہ جو مکتب وہابیت کے ایجاد کرنے والے ہیں، انہوں نے لکھا کہ بنی امیہ اپنی شاعر اسلام کے مذہقے میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے قیام، رکوع کے بعد کھڑا ہونا اور سجدے کے بعد دوسرا سجدہ کرنے سے پہلے جو بیٹھ جاتے ہیں قامن و قعودن، اس سلسلے کو نماز سے نکال کر باہر کر دیا۔ انہوں نے تکبیریں کہنا بند کر دی
اور نمازوں میں اتنی تاخیر کرتے تھے کہ ایک نماز کا وقت دوسری نماز میں داخل ہو جاتا تھا. ابن تیمیہ. پھر ابن حجر نے لکھا، ان میں سے کوئی شیعہ ریفرنس نہیں ہے، کہ بنی امیہ نمازوں میں اتنی تاخیر کرتے تھے کہ گورنر اگر لیٹا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، نہیں آ رہا، تو لوگ ڈر کے مارے اشاروں میں نماز پڑھتے تھے تاکہ نماز کا وقت نہ نکل جائے اور کارندے نہ دیکھ لیں بنی امیہ کے، ورنہ سر گردن پر باقی نہیں رہے گا. جناب حجر بن عدی کی لڑائی زیاد سے نمازوں کے اوقات پر ہوئی، اور پیغمبر کا وہ عظیم صحابی ابو ایوب انصاری ہجرت کے وقت جس کے دروازے پر آ کر پیغمبر کی اونٹنی رکی، اس نے مصر کے گورنر عقبہ بن عامر کو سرزنش کی کہ تم اتنی دیر کرتے ہو نمازوں میں، ایک نماز کا وقت دوسرے میں داخل ہو جاتا ہے. تو اس نے بے پرواہی سے جواب دیا بنی امیہ کے گورنر نے کہ ہمارے پاس بہت سارے کام ہیں، ہمیں فرصت نہیں ملتی. اسلام کے دشمنوں پہ لعنت. شہود احمد امام زمانہ بلند تر صلوات. صحیح مسلم اس نے لکھا کہ بنی امیہ نے پابندی لگا دی تھی. اب یہ سارا بنی امیہ کا اولین پیریڈ ہے، یعنی معاویہ بن ابو سفیان کا، کہ نمازوں میں وہ سورے نہ پڑھے جائیں جو علی پڑھتے تھے. جناب امیر المومنین نماز جمعہ میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھتے تھے. تو ایک بار مروان مدینی کا گورنر تھا، اسے کہیں کام سے جانا پڑا، تو اس نے ابو ہریرہ کو قائم مقام کیا. ابو ہریرہ چونکہ گورنر کی رسپانسبلٹی ہوتی تھی کہ آ کر نماز لیڈ کرے، تو ابو ہریرہ نے جمعے کی نماز لیڈ کی اور انہوں نے سورہ جمعہ اور سورہ منافقون نماز میں پڑھا دیا. بس جیسے ہی نماز ختم ہوئی بنی امیہ کے کارندے ان کے پر پل پڑے اور کہا کہ تم نے وہ سورے کیوں پڑھے جو علی پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا خدا کو مانو، یہ سورہ پیغمبر پڑھتے تھے اور پیغمبر کی وجہ سے ان کے سکھانے سے علی پڑھتے تھے. ارے تم علی کی دشمنی میں کیا پیغمبر کی سنت کو فراموش کرنا چاہتے ہو؟ پھر اسی مسلم میں سعید بن خضری کی روایت، عید کی نماز کا وقت آیا، ہم مسجد نبوی میں جمع تھے. پیغمبر کی سنت یہ ہے کہ نماز پہلے ہوگی اور خطبہ بعد میں ہوگا. ہمیں دیکھا کہ تیز تیز چلتا ہوا مروان ممبر کی طرف جا رہا ہے خطبہ دینے کے لیے، تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، ادھر کدھر جا رہے ہو؟ نماز پڑھو، محراب میں آؤ. پیغمبر کی سنت ہے پہلے نماز ہوگی اور بعد میں خطبہ. اس نے کہا ابو سعید ہم نے یہ سب باتیں چھوڑ دیں، اب ہمارا حکم یہ ہے کہ پہلے خطبہ ہوگا اور بعد میں نماز. کیوں؟ اس لیے کہ خطبے میں وہ علی اور ابناء علی کو گالیاں دیتے تھے. لوگ نماز پڑھ کر گھر چلے جاتے تھے، نہیں سنتے تھے گالیاں. تو کہا پہلے خطبہ دو تاکہ سناؤ گالیاں، اس کے بعد نماز پڑھیں. یہ نظام تھا. مسند ابن حنبل نے جناب ام سلمہ سے روایت لکھی کہ آپ نے ابو عبداللہ الجلدلی سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہاری مجلسوں میں پیغمبر علیہ السلام کو گالیاں دی جاتی ہیں. انہوں نے کہا ام المومنین معاذ اللہ، ایسے کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر کو گالیاں دی جائیں؟ کہا کیا تمہاری محفلوں میں اور مجلسوں میں ممبروں سے علی کو گالیاں نہیں دی جاتی؟ اور کیا پیغمبر کی حدیث موجود نہیں ہے جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا؟ اس مقام پر شاعر اسلام یعنی نماز پہنچ گئی تھی. دوسرا شاعر اسلام حج، جو اس کا بیڑا غرق کیا. طبری نے لکھا، نسائی نے لکھا، بہقی نے لکھا، ابن اسیر، ابن کثیر، مسند ابن حنبل، مستدرک حاکم، بخاری، مسلم، یہ ساری کتابوں نے ان باتوں کو کوٹ کیا. کوئی شیعہ ریفرنس نہیں کہ حج کے لیے ایک بار عبداللہ ابن عباس اپنے خیمے میں تھے اور انہوں نے کہا کہ تلبیح کی آواز نہیں آ رہی. کیسا حج ہے؟ کوئی نہیں کہہ رہا لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک.
تو اس پر سعید بن جبیر نے ابن عباس سے کہا، اے ابن عباس، معاویہ نے تلبیح کہنے پر پابندی لگا دی ہے، لوگ اس کے خوف سے تلبیح نہیں کہتے۔ یہ سننا تھا۔ عبداللہ ابن عباس اپنے خیمے سے باہر نکلے اور بآواز بلند انہوں نے کہا، لبیک اللہم لبیک۔ جب انہوں نے آواز بلند کی تو لوگوں نے ان کے ساتھ آواز بلند کرنا شروع کر دی۔ یعنی شاعر اسلام حج کو مٹانے کے لیے طبری نے لکھا کہ بنی امیہ نے، جس نے ابن عباس کے اس قول کو کوٹ کیا کہ بنی امیہ نے حج کی روح کو تباہ کر دیا۔ پھر پیغمبر اسلام نے سورہ بقرہ کی 196 نمبر آیت ہے جہاں پر حج میں حج تمتع یعنی عمرہ اور حج کو اکٹھا کرنے کا حکم قرآن مجید نے دیا گیا۔ اس سے پہلے عرب عمرہ اور حج کو اکٹھا کرنے نہیں دیتے تھے۔ کیوں نہیں دیتے تھے؟ کہ لوگ دور دور سے آئیں گے، پہلے عمرہ کرنے آئیں گے، پھر حج کرنے آئیں گے، تو ان کا کاروبار چمکے گا، تو کاروباری نقطہ نظر سے وہ چاہتے تھے لوگ بار بار آئیں۔ پیغمبر نے لوگوں کی مصائب اور مشکلوں کو محسوس کیا کہ دور دراز علاقوں سے اپنے سرمایے کو خرچ کر کے بعض غریب لوگ ہیں، نہیں آ سکتے۔ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی 196 نمبر آیت سورہ بقرہ کی، اس میں کہا کہ عمرے اور حج کو حج تمتع یعنی ان کو ملا کر انجام دیا جائے۔ پیغمبر نے اسے بڑی مشکل سے رائج کیا۔ عرب اپنی روایتوں کو نہیں چھوڑتے تھے، پیغمبر نے اتنی مشکل سے رائج کیا اور دور بنی امیہ میں لوگوں کو مار مار کر حج تمتع سے روکا گیا۔ شاعر اسلام تباہ ہو رہے ہیں۔ اب آپ کہیں کہ حسین ابن علی تماشا دیکھتے رہیں، یعنی یہ شاعر اسلام وہ ہے نا جو آدم سے شروع ہوئے اور خاتم تک آئے، سب کا بیڑا غرق۔ تیسرا شاعر اسلام ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ اپنے چیلے چپاٹوں تبری لکھتا ہے، خوشامدیوں کو، اپنے لباسوں، اپنے محلات پہ، اپنے کھانے پینے پہ، اپنے عیاشیوں پر زکوٰۃ خرچ ہونے لگی۔ تو لوگوں نے، صحابیہ نے رسول سے پوچھا کہ دیکھیں حکمران کیا کر رہا ہے، یہ سارا کا سارا مال زکوٰۃ جو ہے وہ خود اپنے عیش و آرام پر صرف کر رہا ہے، کیا اسے زکوٰۃ دینی چاہیے؟ اس پر سعد بن ابی وقاص نے جواب دیا، یہ عشرہ مبشرہ، ہم کسی عشرہ مبشرہ کو نہیں مانتے۔ عشرہ مبشرہ کا ایک رکن سعد بن ابی وقاص، انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے پیغمبر سے سنا ہے کہ حاکم اگر اس زکوٰۃ کے مال سے شراب بھی پیے تب بھی اسے زکوٰۃ دے دو، تم بری و ذمہ ہو جاؤ گے۔ اب یہ حدیث جب گڑ لی جائے، پیغمبر کے اوپر حسین کو خاموش رہنا چاہیے اور گھر میں رہنا چاہیے، یہاں تک کہ مسند ابن حنبل بہیقی اس نے لکھا کہ عبداللہ ابن عمر، سعد بن ابی وقاص اور ابو ہریرہ سے لوگوں نے رجوع کیا کہ یہ مال زکوٰۃ اس طرح پرسنل لگژری اس پر استعمال ہو رہا ہے تو کیا ان کو دیا جائے؟ تو اس وقت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میں نے پیغمبر سے یہ سنا ہے کہ اگر ظالم حاکم ہو تب بھی اسے زکوٰۃ دے دو، چاہے وہ اپنے دسترخوان پر کتے کا گوشت ہی کیوں نہ نوچ نوچ کر کھائے۔ اب مجھے بتاؤ، جب ایسی حدیثیں پیغمبر پر گھڑی جائیں تو پھر لا الہ الا اللہ کا کیا انجام ہوگا؟ تو حسین ابن علی کو خاموش رہنا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے نا حسین ابن علی کو۔ اور یہی وہ عبداللہ ابن عمر ہے، وہی مال زکوٰۃ ہے جس میں سے 1 لاکھ یزید کی بیعت کے لیے عبداللہ ابن عمر کو رشوت کے طور پر بھجوائے گئے اور 1 لاکھ عبد الرحمن ابن ابو بکر کو بھجوائے گئے۔ ابو بکر کے فرزند نے اسے رد کر دیا اور عمر کے بیٹے نے اسے قبول کر لیا۔ 1 لاکھ درہم کہاں سے آئے تھے؟ زکوٰۃ سے آئے تھے۔ اس کے بعد مال غنیمت کا جو انجام ہوا، حکم تھا لشکریوں کو کہ سونا اور چاندی الگ کر دو، مال غنیمت میں سے وہ ہمیں بھجوا دو، باقی مال جو ہے لشکر کے لوگوں میں تقسیم کر دو۔ ایک لشکر گیا، حاکم بن عمرو بن غفاری کی سربراہی میں زیاد نے اسے لیٹر لکھا کہ سونا اور چاندی الگ کر دو اور باقی آپس میں تقسیم کر لو۔ اس نے کہا زیاد خط لکھا وہی ہوگا جو کتاب خدا اور سنت پیغمبر مانگتی ہے، 5 حصے ہوں گے، 1 حصہ بیت المال میں جائے گا، 4 حصے لڑنے والوں میں تقسیم ہوں گے۔ کیا تمہیں پیغمبر کی حدیث نہیں سنی کہ اگر
مخلوق وہ حکم دے جو خالق کے حکم کے خلاف ہو تو اس کا حکم نہ مانا جائے. اس نے وہی کیا. اس کا انجام کیا ہوا؟ گرفتاری کے آرڈر آ گئے، ہاتھوں اور پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئیں، قید خانے میں لے کر گئے. اتنا تشدد کیا کہ حاکم بن عمرو بن غفاری وہیں پر قتل ہو گیا. جو آواز بلند ہوتی تھی وہ آواز باقی نہیں رہتی تھی. اور پھر آل محمد کے ساتھ جو سلوک ہوا، حجر بن عدی کیوں قتل ہوئے؟ حجر اسی بات پہ شور مچاتے تھے نا، نمازوں کے وقت خراب ہو رہے ہیں، علی اور اولاد علی کو ممبر سے گالیاں دی جا رہی ہیں، تو کنکریاں اٹھا کر زیاد کی طرف پھینکی کہ میں یہ سن نہیں سکتا کہ علی اور اولاد علی کو گالیاں دی جائیں. تو مقدمہ بنایا حجر بن عدی کے خلاف. کیا مقدمہ بنایا؟ حجر بنی امیہ کے خلاف لشکر اکٹھا کر رہا ہے، لوگوں کو ہماری حکومت کے خلاف اکسا، ہتھیار جمع کر رہا ہے. یہ علی اور اولاد علی کا چاہنے والا ہے، ان پر درود پڑھتا ہے. ارے اس مقدمے میں یہ لکھا ہے، بنی امیہ اس بات پر مقدمہ بناتے تھے کوئی درود پڑھنے والا ہے. اور پھر حجر بن عدی کو جس طرح قتل کیا گیا، حجر اور حجر کے ساتھیوں کو کس طرح بیڑیاں اور ہتھکڑیاں ڈال کر مقام قبر تک لے کر آئے اور کہا بچنے کی ایک صورت ہے، وہ صورت یہ ہے کہ علی اور اولاد علی پر گالیاں، ان پہ لعنت اور ملامت کرو. حجر نے کہا جس کی محبت میں ساری زندگی گزر گئی، ارے قبر دیکھ کر کیا میں اس کی محبت سے ہاتھ اٹھا لوں؟ ارے مجھے تو قتل کر دے، فقط 2 رکعت نماز پڑھنے دے، اور جب میں قتل کر دیا جاؤں تو میری ہتھکڑیاں اور بیڑیاں نہ کھولنا، خون آلود لباس نہ اتارنا، میں اسی طرح پلے صراط پر معاویہ سے ملاقات کروں گا. یہ علی کے دوست تھے. اور پھر عزیزان گرامی، خود آل محمد کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ شیعوں میں جو تجھے شک پڑے کہ شیعہ ہے، علی اور اولاد علی سے محبت کرتا ہے، گھروں کو ویران کر دو، سخت ترین سزائیں دو، عبرتناک انجام کرو، ان کی گواہیوں کو قبول نہ کرو، رجسٹروں سے ان کے نام کاٹ دو، ان کی خوراکوں کو بند کر دو. اور کتنے کمزور پڑ گئے تھے آل محمد. امام حسن علیہ السلام کو زہر دے دیا، جنازہ لے کر امام حسین علیہ السلام پیغمبر کی قبر کے پاس پہنچ گئے روضہ رسول میں، مروان نے تیروں کا مینا کھلوا دیا. یہ مسجد رسول کی تھی، یہ مروان کے باپ کی تھی؟ یہ مسجد محمد مصطفیٰ کی تھی یا ابو سفیان کی اولاد کی تھی؟ نبی کا وہ نواسہ جس کے لیے کہا سردار جوانان جنت ہے، وہ نواسا جس کو سینے پر بٹھاتے تھے، جسے کندھے پر اٹھاتے تھے، جس کے ہاتھ اور منہ کو چومتے تھے، جسے سینے سے لگاتے تھے، جس کو کہا میرا گوشت اس کا گوشت ہے، اس کا خون میرا خون ہے. ارے اس کا جنازہ اس قدر کمزور پڑ گئے تھے آل محمد. اور شیعوں کا تو کوئی حال ہی نہیں رہا تھا، ایک غلطی سے پتہ چل جائے کہ اس کا نام علی ہے، حسن ہے، حسین ہے، بس وہ زندہ نہیں رہتا تھا. تو امام حسن علیہ السلام کیا کر سکے؟ امام حسین علیہ السلام کچھ بھی نہیں. اتنے تیر جنازہ تیروں سے چھلنی ہو گیا، واپس اٹھا کر لائے. کامن مین کی لیول پر آ گئے، کامن مین کی لیول پر آ گئے آل محمد. تو اب کامن مین کی لیول پر آنے کے بعد جب آل محمد جو لا الہ الا اللہ کے علمبردار تھے کامن مین کی لیول پر آ جائیں تو پھر سوچئے کہ عام آدمی کس طرح لا الہ الا اللہ کو پروٹیکٹ کر سکتا تھا؟ عام آدمی تو پروٹیکٹ ہی نہیں کر سکتا تھا. جب آل محمد کا یہ حال ہو جائے تب ایسے میں حسین ابن علی نے فیصلہ کیا کہ یہی وہ مقام ہے، یہ جس وقت اسماعیل کی گردن سے چھری اٹھا لی گئی تھی، پری ریکوزٹس نہیں تھے، لیکن مجھے ذبح عظیم کے منصب پر سرفراز کیا، سارے پری ریکوزٹس موجود ہیں. حسین اٹھ کر کھڑے ہوئے اور ایسی شہادت دی کہ حقا کے بنائے لا الہ حسن حسین. اب قیامت تک لا الہ الا اللہ ہے حسین کے ساتھ. نہ بنی امیہ، نہ بنی عباس، نہ بنی عثمان، سلطنت عثمانیہ، کوئی کچھ نہیں. اولین و آخرین کے سارے منافق ایک طرف ہوئے اور لا الہ الا اللہ ہے اور حسین ابن علی ہے. حقا کے بنائے نقش اللہ بر صحرا نوشت، اپنے خون سے صحرا پر نقش اللہ لکھ دیا حسین. اور آپ کسی کو دھڑنے کی ہمت نہیں ہے. پیغمبر علیہ السلام ترمذی کی حدیث ساری تقریر کا خلاصہ یہ حدیث ہے. پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خواب کا تذکرہ کیا. امام حسن علیہ السلام نے اس کی
روایت کی، پیغمبر نے خواب کی تفسیر بیان کی، امام حسن علیہ السلام نے روایت کی، ترمذی میں اس روایت کو درج کیا گیا۔ امام نے ارشاد فرمایا، پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب میں میں نے یہ دیکھا کہ بنی امیہ نسلاً در نسلاً میرے منبر کو پامال کر رہے ہیں۔ یہ خواب دے کر پیغمبر کو بہت ملال ہوا۔ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی، کہیں اور سے نہیں، کوئی شیعہ ریفرنس نہیں، ترمذی، پیغمبر ارشاد فرماتے، امام حسن علیہ السلام راوی ہیں، راوی کہتا ہے کہ پیغمبر کے بیٹے نے کہا کہ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھے یہ ملال ہوا، ارے اتنی کوشش اور جد و جہد، اب بنی امیہ میرے منبر پر پامال کر رہے ہیں، تو اللہ نے میرے دل کی تسکین کے لیے سورہ قدر نازل فرما دیا۔ ساری تقریر کا خلاصہ یہ آخری جملے۔ 2 مرتبہ پیغمبر کا تعلیف قلب کی اللہ نے، پیغمبر کے ملال کو اللہ نے اس پر ٹھنڈک رکھی۔ ایک مرتبہ جب پیغمبر وہ کہتے تھے کہ تو ابتر ابتر، تیرے بیٹے ہی نہیں ہیں، تو تیری نسل نہیں رہے گی، سورہ کوثر نازل کر دیا۔ وہ ابتر ابتر، تم کوثر کوثر، وہ قیامت تک کے لیے ختم، تمہاری بیٹی کے ذریعے سے قیامت تک کے لیے تم زندہ ہو جاوید۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پہ بلند تر صلوات۔ پیغمبر کے دل کے ملال کو جھاڑ دیا سورہ کوثر کے ذریعے سے، اور تفسیر کوثر فاطمہ زہرا۔ پھر یہ ایک خواب دیکھا پیغمبر نے کہ بنی امیہ نسلاً در نسل پیغمبر کے منبر کو پامال کر رہے ہیں، بڑا ملال ہوا۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اللہ نے مجھ پر سورہ قدر کو نازل کیا تاکہ میرے ملال کو دھو دے۔ سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قدر کی رات نازل کی۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں پتہ ہے وہ کیا ہے قدر کی رات؟ وہ اہمیت والی رات، وہ بڑی رات کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ اہمیت اور قدر والی رات جو 1000 مہینوں پر بھاری ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اس ساری رات ملائکہ اپنے اللہ کے اذن سے زمین پر نازل ہوتے رہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم سلام ہی آتا مطلع الفجر، یہاں تک کہ اس رات کی فجر طلوع ہوئی تو فجر تک فرشتے انہیں سلام کرتے رہے۔ راوی کہتا ہے وہ خواب کے ساتھ جب میں نے سورہ کو ریلیٹ کیا تو کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ خواب تو بنی امیہ کے بارے میں تھا نا، کہ بنی امیہ یک کے بعد دیگر نسل در نسل پیغمبر کے منبر کو پامال کر رہے ہیں۔ تو پھر میں نے بنی امیہ کے دور حکومت پر نظر ڈالی تو 92 ایئرز، 92 سال بنی امیہ کی حکومت ہے۔ وہ 92 سال 1000 مہینے بنتے ہیں، تو یعنی بنی امیہ کے 1000 مہینے کا تذکرہ کیا۔ اب ایک طرف تختِ دمشق کے 1000 مہینے ہیں اور ان کے مد مقابل میں ایک رات ہے۔ ایک طرف تختِ دمشق کے 1000 مہینوں کی ظلم اور بربریت کی حکومت ہے، اور اس کے مد مقابل ایک رات ہے جو انہیں اکھاڑ کر پھینک دے۔ ایک طرف بنی امیہ کے حاکموں کا جبر و استبداد ہے، اور ایک طرف ایک رات ہے جس سے لا الہ الا اللہ باقی اور قائم ہو جائے گا۔ تو کوئی تو رات ایسی ہے نا، کوئی تو رات ایسی ہے نا جس کا ریلیونس بنی امیہ کی 1000 مہینوں کی حکومت کے ساتھ ہے۔ تو میں نے بڑا سوچا، پھر مجھے وہ رات یاد آئی جب دشت بلا میں فاطمہ کا لال علی کی بیٹی صحرا کی خاک پر بیٹھے ہوئے تھے، وہاں بادشاہ تخت پر تھے، یہاں کائنات کے بادشاہ زمین پر تھے۔ اللہ اکبر، وہ رات جس رات میں قیامت تک کے لیے لا الہ الا اللہ کا فیصلہ کر دیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے وہ قدر کی رات کو نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو وہ قدر کی رات کیا ہے؟ ارے وہ قدر کی رات، وہ عاشور کی شب، وہ قدر کی رات، وہ بھاری، وہ مضبوط،
وہ قدر والی، وہ قیمت والی رات جس نے اس 1000 مہینوں کو پامال کر کے رکھ دیا۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، ساری رات تسبیح و تہلیل کی آوازیں آتی رہیں قیام حسین سے، ملائکہ نازل ہوتے رہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور فجر تک سلام کرتے رہے، سلام ہو تجھ پر ولی خدا، انا ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین۔ یہ بڑی آزمائش ہے، بیٹے کی گردن پر چھری رکھنا، اسے تبدیل کر دیا ہم نے، حوالے کر دیا، ترکہ اور ورثہ قرار دیا نبی آخر الزماں کے بیٹے حسین ابن علی کے لیے۔ سلام علی ابراہیم، اسے ذبح عظیم سے تبدیل کر دیا، اے ابراہیم تم پر ہمارا سلام ہو۔ وہ ساری رات حسین ابن علی کے خیموں سے تحلیل و تسبیح کی آوازیں آتی رہیں، فرشتے نازل ہوتے رہے۔ وہ ایک رات ماں ادراک ما لیلۃ القدر، ارے اس ایک رات نے لا الہ الا اللہ کو زندہ کر دیا، اس ایک رات نے مذہب کا سارا کھلواڑ کرنے والوں کے ہاتھ سے مذہب کو چھینا، دوبارہ آل محمد کے حوالے کر دیا۔ اب مذہب کا پہلا ریفرنس بھی آل محمد ہے اور آخری ریفرنس بھی آل محمد۔ وہ اتنی بھاری رات ہے، وہ اتنی بڑی رات ہے، وہ عاشور کی رات ہے۔ امام حسین علیہ السلام شب عاشور اپنے ساتھیوں کو جمع کرتے ہیں، ان سے خطاب کرتے ہیں کہ تم نے میدان کا منظر دیکھ لیا، یہ ہزاروں آدمی اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ میرے خون کے پیاسے ہیں، انہیں صرف میرا سر چاہیے، اگر تم مناسب سمجھو تو اپنی اپنی جان کی حفاظت کرو اور جس سمت میں چاہو نکل جاؤ، میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ میں جنت میں تمہارا منتظر رہوں۔ سید الشباب اہل جنہ، کوئی کہہ کے دکھائے اس طرح میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں، فقط حسین ابن علی، میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ کوئی نہیں اٹھا۔ آپ نے کہا اچھا تم شاید میرے سامنے نہیں اٹھنا چاہتے، میں چراغ بجھا دیتا ہوں، رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاؤ اور جس کو موقع ملے چلا جائے۔ چراغ بجھا دیا، تھوڑی دیر کے بعد چراغ دوبارہ جلایا، سارے کے سارے ویسے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے پوچھا تم گئے نہیں؟ پھر حبیب ابن مظاہر کھڑے ہوئے، تقریر کی، زہیر ابن قین کھڑے ہوئے، تقریر کی، مسلم ابن اوسجہ کھڑے ہوئے، تقریر کی، صحابی رسول سارے کے سارے۔ پھر بنی ہاشم کی باری آئی، جناب عباس ابن علی کھڑے ہوئے، تقریر کی، امام حسین علیہ السلام نے سب کو دعائے خیر دی اور سب کو کہا جاؤ اپنے کاموں میں مصروف ہو جاؤ، سب عبادت الہی کے لیے چھٹ گئے اس محفل سے۔ ایک بچہ امام حسین علیہ السلام کے قریب رہ گیا، امام حسن علیہ السلام کا بیٹا، تاریخیں کہتی ہیں مشکل سے 13 اور 14 سال کی عمر تھی، تو اس نے اپنے چچا سے شوق سے پوچھا، چچا کل شہادت میں ہمارا نام بھی ہے؟ اسے یہ خیال پیدا ہوا میں بہت چھوٹا ہوں، ایسا نہ ہو کہ بچہ سمجھ کر چھوڑ دیا جاؤں، کہ چچا میرا نام بھی ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں قاسم کل تمہارا نام بھی ہے۔ پھر آپ نے بچے کو سینے سے لگا کر پوچھا، میرے لال موت تجھے کیسی لگے گی؟ کہا چچا شہد سے زیادہ شیریں، شہد سے زیادہ میٹھی۔ ہائے حسین، ہائے حسین، وہ دشت بلا کا کارزار گرم ہوا، وہ ماؤں نے اپنی قربانیاں نکال کر خیموں سے باہر بھیجنی شروع کی۔ ارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی آنے لگے۔ قاسم بن حسن اپنے والد کا لباس پہن کر دائیں بائیں امام حسین علیہ السلام کے گھوم رہے ہیں، کسی وقت بھی اجازت مل جائے۔ اللہ اکبر، جب بہت دیر اجازت نہیں ملی تو ماں کے پاس آئے، کہا میری سفارش کیجیے، اب تو عصر عاشور قریب آ گئی، میری سفارش کیجئے۔ ارے فروا نے بیٹے کا بازو تھاما، حسین ابن علی کی خدمت میں آئی، گزارش کی فرزند رسول یہی ہمارے پاس قربانی رہ گئی، آپ کے بھائی کی امانت ہے، آپ کے بھائی کی امانت ہے، اسے جانے دیجئے، میں آپ کی دادی کے سامنے، آپ کی والدہ کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی۔ امام حسن علیہ السلام کے بیٹے کو امام حسین نے اجازت دی، کہا بھائی بھابھی میرے بھائی کے تبرکات لے آؤ۔ امام حسن علیہ السلام کو لباس آیا، بچے کو سجا دیا، امام حسن علیہ السلام کا ماں رکھ دیا،
گھوڑے پر سوار کیا. ارے تاریخیں لکھتی ہیں, مقاتل لکھتے ہیں, اتنا چھوٹا بچہ تھا, پیر رکاب تک نہیں پہنچتے تھے. بس قاسم بن حسان میدان کی طرف چلا. وہ کم سن شہزادہ شجاعت سے لڑتا لڑتا عمر سعد کے خیمے کے سامنے پہنچ گیا. ادھر امام حسین نے صدا بلند کی, ام فروا بیٹے کے لیے دعا کرو. ارے اس ماں نے سجدے میں سر جھکا کر کہا پروردگار میری قربانی کو قبول کر لے. اتنا کہنا تھا, قاسم کی آواز آئی, یا امہ ادرکنی. ارے میرے چچا میری مدد کو آؤ, بچہ گھوڑے سے گر گیا. ہائے قاسم کی آواز کا سننا تھا. حسین کو جلال آ گیا. عباس پر ایک نظر ڈالی, دونوں بھائیوں نے تلواریں نکالی, مجمع پر جھپٹے, قاسم کو بچانے کے لیے جھپٹے. ارے دائیں طرف کا لشکر بائیں طرف, بائیں طرف کا دائیں طرف. قاسم گھوڑے کی ٹاپوں سے صبا دوائی دے دے. دوائی والا لفافہ مانو رو آوے قاسم دی میں, ہوئے تاتے ڈل گئی ڈل گئی. مانو رو آوے قاسم دی میں, ہوئے تاتے ڈل گئی مانو رو آوے قاسم دی مہندی, ہوئے تاتے ڈل گئی مانو رو آوے قاسم دی مہندی. ریتا تے ڈل گئی بٹیا چل گئی, مانو رو آوے قاسم دی مہندی. اور ریتا تے ڈل گئی بٹیا چل گئی, مانو رو آوے قاسم دی مہندی. اور ریتا تے ڈل گئی مٹیا چل گئی, مانو رو آوے قاسم دی مہندی. اور ریتا تے ڈل گئی مٹیا چل گئی, مانو رو آوے قاسم دی مہندی. اور ریتا تے ڈل گئی مٹیاں چرل گئی, مانو رو آوے قاسم دی مہندی. ریتا تے ڈل گئی مٹیاں چرل گئی, مانو رو آوے قاسم دی مہندی. ریتا تے ڈل گئی مٹیاں چرل گئی, مانو رو آوے قاسم دی مہندی. ریتا تے ڈل گئی مٹیاں چرل گئی, مانو رو آوے قاسم دی مہندی. اور ریتا تے ڈل گئی مٹیاں چرل گئی, مانو رو آوے قاسم دی مہندی. اور ریتا تے ڈل گئی مٹیاں چرل گئی, مانو رو آوے قاسم دی مہندی. اور ریتا تے ڈل گئی مٹیاں چرل گئی, مانو
مولا